People are trying to be very particular about the source of sugar. تو آپ کو بتاتے ہیں جی کہ آج یعنی 21 کو تو چائے کا دن منایا جاتا ہے، 20 مئی کو پوری دنیا میں شہد کا دن منایا جاتا ہے، جو اگر ہم طب نبوی کی بھی نظر سے بھی دیکھیں تو اس میں بہت شفا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے ایک نہیں کئی اگزامپلز موجود ہیں، زبردست اسباق موجود ہیں، کیونکہ جس طرح شہد کی مکھیاں ساتھ مل کر کام کرتی ہیں وہ بھی ایک میرے خیال میں ہمارے لیے انڈیا ہوتا ہے کہ ہم نے مل جل کر ایک کمیونٹی میں کیسے رہنا ہے، لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں۔ اور دوسری طرف اگر شہد کی طرف دیکھا جائے نہ صرف اس میں شفا ہے بلکہ ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں، کئی اسٹڈیز یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر شہد کی مکھیاں ختم ہو گئیں دنیا سے، جن کی وجہ سے یہ پورا کا پورا نظام چل رہا ہے، وہ پولینیشن میں بھی ہیلپ کرتی ہیں، پھل اس سے بنتے ہیں، تو اگر شہد کی مکھیاں چلی گئیں تو اس کے بعد کہا جاتا ہے تھوڑی ہی عرصے میں انسانوں کے بھی ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوشین برکت، آپ ان سے پہلے بھی ملاقات کر چکے ہیں، ویمن بیسڈ بزنس چلاتی ہیں اور خاص طور پہ ان کا اپنا برانڈ ہے شہد کا، دیٹ شی از سسٹینیبلی پروڈیوسنگ فرام اپ نارتھ ان پاکستان۔ ان کا برانڈ کا نام ہے جی اسکر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوشین، آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ، کیسی ہیں سدرا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ مجھے بتائیں، وی کیپ میٹنگ ایٹ سو مینی اوکیزنس، یو ڈوئنگ سم ونڈرفل ورک۔ پہلے تو ہمیں اسکر کے بارے میں بتائیے کہ ہاؤ فار ہیز اٹ کم، واٹ از دا لیٹسٹ ود اٹ رائٹ ناؤ؟ الحمدللہ ہم نے جو کچھ اپنے لیے کچھ ٹارگیٹ چھوٹے ٹارگیٹس اپنے لیے رکھے تھے، الحمدللہ وی آر ایبل ٹو اچیو دیٹ۔ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم میں شاید ہم کہیں ملے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ آئی وانٹ ٹو میک دا فرسٹ ویمن بی کیپرز ایسوسیشن ان پاکستان، اور وہ ہم لوگوں نے قائم کر لی ہے، اینڈ آئی ایم دا پریزیڈنٹ آف دیٹ بی کیپرز ایسوسیشن الحمدللہ۔ ہاؤ مینی ویمن آر اے پارٹ آف اٹ؟ اٹ ہیز 230۔ واو۔ اور اسٹل وی آر ہیونگ سو مینی ویمن، اور ان کو ٹرین کریں، اور جو ان کو ٹرین کریں وہ اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اور ٹریننگ کے ساتھ ساتھ وی آر آلسو کریٹنگ اویئرنیس کہ جو بیس کی کیا امپورٹنس ہے، اور کچھ متس ریلیٹڈ ہیں بیس کے ساتھ، کہ بیس جو ہیں کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے فروٹ خراب کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا علاقہ جو ہے گلگت بلتستان اسپیشلی ہنزا جو ہے وہ فروٹ کے لیے بہت مشہور ہے، اور اس کو پھر بعد میں ڈرائی فروٹ کے وہ ہر جگہ جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہنی بیز جو ہیں وہ فروٹ خراب کر دیتی ہیں، بیکاز وہ جب ہنی بناتے ہیں تو آ کے وہ فروٹ کا نیکٹر مطلب فروٹ کا جوس لے لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہم ان متس پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اچھا، بالکل صحیح ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل ہنی ڈے منایا جا رہا ہے، تو ایک تو ہم جیسے غذا کے طور پہ شہد کا استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت سارے بیوٹی پروڈکٹس ہیں، کاسمیٹکس ہیں، دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے شہد۔ وائی از اٹ کہ وہ لوگ پاکستان سے سورس نہیں کرتے؟ ہمارے لیے اس میں رکاوٹیں کیا ہیں نوشین؟ آگے جانے سے پہلے یہاں تھوڑی سی کریکشن کر دوں سدرا، اٹس بیسیکلی بی ڈے، ورلڈ بی ڈے، رائٹ؟ سو فرسٹ آف آل ورلڈ بی ڈے کو منانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بیز کا جو ایک تو اویئرنیس جو کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری ایکو سسٹم کے لیے، اور ان کے لیے جو سسٹینیبل ایسے کام کیے جائیں، چاہے وہ ہمارا ایگریکلچر ہو، کیونکہ ایگریکلچر میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی جن کی وجہ سے جب ہم پیسٹیسائڈز یوز کرتے ہیں یا کچھ ایسے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہم یوز کرتے ہیں جن کی وجہ سے بیز کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر شہد کی مکھیاں نہ رہیں تو پھر ہمارا پورا نظام چلنا مشکل ہے، بیکاز اسی ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر چیز کی ریپلیسمنٹ موجود ہے، مکھی نہ بھی ہو تو ہم خود ہی پولینیشن کر لیں گے، ہم خود ہی چیزوں کی کاشت کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کسی بھی چیز کو بلا مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے نوشین کہ پاکستان میں کیونکہ شہد کی مکھیوں کے تو سینکڑوں اقسام ہیں، ہزاروں اقسام ہیں، پاکستان میں کون سی قسم کی شہد کی مکھی پائی جاتی ہے؟ ہمارے پاس 2 قسم کے ہیں سدرا، ایک تو ایپس میلیفیرا بولتے ہیں اور ایپیسیرا بولتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ 2 اقسام ہیں۔ اور ان کو پوری دنیا میں کس یعنی اف آئی لک ایٹ دا ویریس اسپیشیز آف ہنی بیز، یہ بہت کامن ہیں، یہ بہت نایاب ہیں، یہ مخصوص ہیں اس علاقے کے لیے، کس طرح دیکھیں گے؟ بہت نایاب بھی نہیں، ہمارے اپنے علاقے کے جو ہنی بی ہے نا سدرا، جو گلگت بلتستان میں پائی جاتی ہیں، وہ بہت نایاب ہے، بہت اتنی نایاب ہے کہ اب وہ ہمیں بہت کم ایریاز میں اکی دکھی آپ کو ملیں گی، وہ بھی ہماری اپنی جو ہے نا، اور ان کی بریڈنگ، ان کی افزائش کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں، ہم کوشش کریں ابھی جو پاکستان میں جو PARC ہے، پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل، وہ اس پہ بہت کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انہی کو ان کی بریڈنگ کریں، ان کو آگے یوٹیلائز کر سکیں، انہیں کو یوز کریں آگے، تو اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اور ان کی منفرد بات کیا ہے؟ وائی آر دے سو یونیک؟
دے آر سو یونیک بیکاز ایک تو وہ بہت زیادہ چھوٹی ہیں, اتنی چھوٹی ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ میرے خیال سے جو سردیاں ہیں نا ان میں بھی ایک خاص ٹیمپریچر پہ ہانی بیز جو ہیں وہ سروائیو کر سکتے ہیں. ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کتنا ہارش ونٹرز ہوتا ہے ہنزا میں, وہ اس میں بھی سروائیو کر سکتی ہیں. اور جو دوسری ہانی بیز ہیں جو ہم مطلب ان کو امپورٹ کیا گیا ہم کہہ سکتے ہیں, رائٹ, وہ جو ہیں وہ سردیاں برداشت نہیں کر سکتی ہیں. تو ہم ہنزا میں پھر ان کو موو کرتے ہیں, جب سردیاں آتی ہیں تو گرم علاقوں کی طرف ان کو ہمیں موو کرانا پڑتا ہے. واو. نوشین مجھے یہ بتائیے کہ ان کے بنائے ہوئے شہد میں کیا کوئی فرق ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی کیونکہ شہد کی مکھی مختلف ہے تو, اور مختلف علاقوں میں مختلف پیڑ سے یعنی مختلف ہیبیٹاٹ میں بنا ہوا, جس کو ہم کہتے ہیں نا جیسے اکاشیا ہنی ہے, اٹس ڈفرینٹ, اس کی تاثیر فرق ہوگی, اس کے بینیفٹس الگ ہوں گے. ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ بالکل ہے سلسلہ, جیسے میں زیادہ تر بات کروں گی گلگت بلتستان کے علاقے کی اور وہاں کے ہنی پہ. جب ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا جو فلورا ہے دیٹ از ڈفرینٹ فرام گلگت بلتستان. گلگت بلتستان کا بالکل فلورا ڈفرینٹ ہے. جب ہم فلورا کی بات کرتے ہیں تو جب بی فلورا ہے, جو بی کا الگ سے فلورا ہوتا ہے, وہ ہر کسی پھول سے نیکٹر نہیں لیتی, اس کا بالکل خاص فلورا ہوتا ہے. اس کی بھی ایک پسند ہوتی ہے, یعنی ایک بفے لگایا ہوا ہے آپ نے, لیکن وہ ایک خاص فلورا کی طرف ہی جائے گی اور اسی سے شہد بنائے گی. بالکل ایسی ہے. تو جب ہم گلگت بلتستان کی فلورا کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ کچھ یونیک ہانی پروڈیوس ہوتا ہے جو پاکستان کے دوسرے علاقے میں کہیں سے آپ کو نہیں ملے گا. رشین اولیو, روبینیا, اور اس کے بعد ہوتا ہے جو لاسٹ ہربل ہانی بولتے ہیں. اب جو روبینیا ہانی ہے اور جو رشین اولیو ہے, ان کا ٹیسٹ بھی ڈفرینٹ ہوگا, ان کا کلر بھی ڈفرینٹ ہوگا, ان دونوں کا اروما بھی ڈفرینٹ ہوگا. اور مزے کی بات یہ ہے سدرا کہ ہمارے وہاں پہ ٹائم ہے فلاورس کے بلوم. بہت اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ رشین اولیو ہے اور یہ روبینیا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا بلومنگ سیزن تو تب ہمارے پاس روبینیا کے پھول ہوتے ہیں ہر طرف, جو ہے نا ان کی بہت مزے کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے, جیسے پورا گلگت ہنزا جو ہے نا جب آپ انٹر ہوتے ہیں نا وہ بالکل لٹرلی مہک اٹھتا ہے. تو ان کا جو ہنی ہوتا ہے دیٹ از روبینیا. اب جب روبینیا کے جو فلاورز ہیں وہ ہارڈلی بلومز فار 2 to 3 weeks, دیٹس ایٹ. اور 2 to 3 weeks کے بعد وہ جو فلاورز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, اینڈ نئے دوسرے جو ہیں رشین اولیو کے وہ فلاورز جو ہیں وہ بلوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ جب سیزنز کو اور موسم کو نوٹس کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے بلومنگ سیزنز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, یو کین کلیئرلی ٹیل کہ کس مکھی نے کن فلورا کے اوپر سے کام کیا. اچھا مجھے بتائیں, واٹ اباؤٹ رائل جیلی, از دیر اینی ورک بینگ ڈن ریگارڈنگ دیٹ ان پاکستان؟ یس, اٹس اسٹارٹیڈ, لیکن اتنا زیادہ, لیکن جیسے ہم جیسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بی کیپرز ہیں وہاں تک اتنا کام ابھی نہیں پہنچا جس پہ ابھی کام کرنا ہے. اب بیسکلی وٹ از رائل جیلی؟ رائل جیلی جو ہے وہ کوئین ہوتی ہے ایک پورے, آپ کو پتہ ہے ایک بی ہائیو ہوتا ہے, بی ہائیو میں ڈفرینٹ بیز ہوتے ہیں, اس میں ڈرونز بولتے ہیں, جو میل بیز ہوتے ہیں ان کو ہم ڈرونز بولتے ہیں, اور مزے کے بعد ان کا اردو میں نام ہے نکھٹو. ہاؤ ایبسلیوٹلی ڈفرینٹ. ہاں جی. اور میل بیز کو ڈرونز بولتے ہیں, اور جو فیمیل ہوتی ہیں ان کو ورکر بیز ہوتی ہیں. بیسیکلی وہ کام سارا جو ہے وہ بی دیٹ از آلسو ویری ویری مچ لائک ہیومنز, اور ان کا بالکل ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے سدرا کام کا, یہ کام اس نے کرنا ہے, یہ کام انہوں نے کرنا ہے. اور ان کا جو کمیونٹی سسٹم ہے دیٹ از سو امیزنگ, ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور ایک کوئین ہوتی ہے جس کا کام صرف انڈے دینا ہے, اور وہ پورے جو وہ بی ہائیو ہے اس کو سنبھالتی ہے, ان کو دیکھنا کہاں کیا ہو رہا ہے, کہاں کیا ہو رہا ہے. تو بیسیکلی جو خوراک کوئین فرام دا ویری بگننگ لیتی ہے دیٹ از رائل جیلی. اوکے. اور اس کے علاوہ وہ رائل جیلی اور کوئی نہیں کنزیوم کرتا, صرف اسی کو ہی جو ہے فرام دا ویری بگننگ, جیسی وہ ایگ سے ہیچ کرتی ہے اس کی جو خوراک ہوتی ہے وہ رائل جیلی. یعنی ہر جگہ جس کی تاج پوشی ہوئی بھی ہو, جو وہاں کی ملکہ ہو, ان کے لیے کوئی خاص پکوان ہوتے ہیں. اسی طرح جو رائل جیلی ہے وہ جو کوئین بی ہے اس کی خوراک ہوتی ہے اور اس کے ڈھیروں ہیلتھ بینیفٹس ہیں. میں نوشین کو دوبارہ بھی بلاؤں گی ٹو ٹاک اباؤٹ clearly that, but it was wonderful and very insightful to learn about all these bees. Thank you Nosheen for being here.